ایک بڑے میاں اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے، ایک سائنسدان مسٹر ملے، کہنے لگے بڑے میاں اللہ اللہ کر رہے ہو، کہاں ہے اللہ؟ مطلب کہ اللہ تو کہاں ہے؟ آسمان اور زمین اور ستارے اور سورج اور چاند اور پہاڑ اور یہ جتنا نظام کائنات ہے، یہ سب میں اللہ کا وجود موجود ہے۔ سورج کی شعائیں اگر سمندروں کی لہروں کو گرم کر کے بادل بنا سکتی ہیں اور ہمالیہ کے پہاڑ سے ٹکرا کر وہ شمالی ہند کو ہرا بھرا کر سکتی ہیں، اور اگر شمالی ہند پر یہ 2500 میل کے اندر ہزاروں میل کا یہ ہمالیہ پہاڑ اور اتنا بلند اور اونچا نہ ہو تو خلیج بنگال کی تمام مانسون ہوائیں بادل بنا کر وہ جا کر سمرقند آذربائیجان اور بخارا میں وہ برس جائیں، اور شمالی ہندوستان کا شمالی حصہ جو ہمالیہ کے نیچے نیچے ہرا بھرا ہے، یہ سب کے سب منگولیا کی طرح ریگستان ہو جائے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اتنی ریسرچ تو کر لیتے ہیں کہ ہمالیہ پہاڑ سے مانسون ہوائیں ٹکرا کر بارش کرتی ہیں، سمندر کی لہروں سے سورج کی شعائیں ان کو گرم کر کے بھاپ اور بادل بناتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں خیال جاتا کہ سمندر تمہارے باپ دادا نے کس نے پیدا کیا تھا؟ سورج تمہارے نانا نے پیدا کیا تھا، ہمالیہ پہاڑ تمہارے خالو نے پیدا کیا تھا، یہ سب کہاں سے آ گئے؟ بھائی سوچو تو صحیح۔ اگر کوئی شخص یہاں آ جائے اس ریاض مسجد میں آپ کی اور کہنے لگے کہ صاحب یہ پنکھے جو ہیں ملت کے اسٹور میں رکھے تھے، ایک ہوا آئی اور ان کے اسٹور سے سب پنکھے اڑ کر کے پر الگ الگ آئے اور پھر اسکرو خود اڑ کر کے آیا اور پر خود ہی فٹ ہو گئے اس میں، اور کہتے ہیں یہ دری خود آ کے وہاں سے فیکٹری والوں سے آ کے بچ گئی اور یہ تمام عمارت یوں ہی تعمیر ہو گئی، یہ سب منتشر بکھرے ہوئے تھے، اچانک ایک ہوا آئی اور خود بخود یہ سب فٹنگ ہو گئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو پاگل کہیں گے؟ آپ کہیں گے ان کا دماغ ڈاکٹر جمعہ کے یہاں لے جاؤ، ان کو ڈاکٹر جمعہ کے یہاں، ان کا دماغ جو ہے ڈاکٹر جمعہ کے یہاں سے سکھلاؤ۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ سارے عالم کا نظام چاند، کیا وجہ ہے کہ 2.5 لاکھ پر ہے؟ اس پر غور کیا؟ اگر چاند 2.5 لاکھ سے نیچے ہو جائے تو تمام سمندر کا پانی اگر 2.5 لاکھ پر نہ ہو تو سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ سارا سمندر کا پانی کراچی کو ڈبا دے، جہاں جہاں سمندر کی لہروں کا کنٹرول چاند کی میگنیٹ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 2.5 لاکھ میل پر ہے اور اوپر کیوں نہیں ہو گیا، نیچے کیوں نہیں آ گیا؟ سورج اگر 9.5 کروڑ میل پر نہ ہوتا تو ساری دنیا جل کے خاک ہو جاتی، کھیت میں غلہ نہ پیدا ہوتی۔ لیکن کسی بدھو سے پوچھو یہ 9.5 کروڑ میل پر کس نے رکھا ہوتا اور اوپر نیچے کیوں نہیں ہو گئے؟ پھر ان کی رفتار کو دیکھو، جس رفتار سے بارش میں، سردی میں، گرمی میں جو نظام چل رہا ہے، کبھی اس میں کسی نے فرق محسوس ہوا؟ اور یہ تمہارے کس کے ہاتھ وہاں پہنچے ہوئے؟ یہاں تو کسی مخلوق کا ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نظام شمسی اور نظام قمری اور نظام فلکی سب میرے اختیار میں۔ سورج کی رفتار پر کسی کا کنٹرول نہیں۔ تو سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، میں نے سورج کا روٹ اور رفتار مقرر کی ہے، جس رفتار سے اسی روٹ پر چلتا ہے اور وہی ڈوبتا وہیں نکلتا ہے، سارا نظام اپنے قبضے ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهَا مَنَازِلَ، اور میں نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا ہے اپنی رفتار۔ تو یہ سب نظام کس کا ہے؟ اللہ کا چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سارے نظام کو، اگر انسان کچھ بھی ایمان کا ذرہ اور عقلی طور پر بالکل بدھو ہے تو اپنے دل کو یہی سمجھا سکتا ہے کہ سورج اور چاند تک امریکہ، سورج تک امریکہ اور روس کا کوئی نظام نہیں پہنچا ہوا، یہ سب خود چل رہے ہیں۔ امریکہ کے یہ جتنے بھی سائنسداں ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے سورج اور چاند چل رہے ہیں، جبکہ سائنس پیدا بھی نہیں ہوئی، لیکن اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو مولانا ادریس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں دلائل توحید کے بارے میں۔ اس مسٹر سائنسداں نے جس نے MSc اور PhD کیا تھا سائنس، اس نے کہا مولانا اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ میاں کہاں ہے؟ اس کا اللہ میاں وہ ہے جو سورج اور چاند اور آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ ہم بغیر دیکھے، اگر بغیر دیکھے ہوئے گرد اڑتی ہے تو ہم ہوا کے وجود پر یقین کر لیتے ہیں کہ اس گرد کو کوئی اڑانے والا ہے۔ گرد غبار آندھی چل رہی ہو تو ہوا کے وجود کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں۔
ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صاحب اللہ نے بغیر دیکھے ان کی محبت سمجھ میں نہیں آتی، اور حکم ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہو، یعنی ماں باپ سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میری محبت ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ ہو، بیوی سے، بچوں سے، باپ سے، ماں سے، کاروبار سے، روٹیوں سے، نوٹوں سے، شامی کباب و پراٹھوں سے، کوکا اور کوکو کولا سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان کو تو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دیکھتے نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کیا بغیر دیکھے محبت نہیں ہو سکتی؟ کہ صاحب یہ بات سمجھ نہیں آتی، دیکھنے سے تو محبت آ جاتی ہے۔ فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اپنی جان کو کبھی دیکھا ہے؟ ان کا جان کو تو کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا اگر کوئی گنڈا چورا لے کر تمہاری جان نکالنے کے لیے آ جائے تو تم کیا اس کو نکالنے دو گے؟ ان کا نہیں، تو میں بھی اس چورا لے کر اس کی جان نکالوں اپنی جان بچانے کے لیے۔ جان کی اتنی محبت کیوں آئی جبکہ دیکھا نہیں؟ بس سمجھ میں بات آ گئی کہ اپنی جان کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایمان بالغیب کا ایک ثبوت پیش کر دیا کہ قیامت کسی بھی بندے بہانہ نہ کر سکے کہ اے خدا تجھ کو بغیر دیکھے ہوئے کیسے ہم ایمان لاتے۔ اب ہمارے اندر بہت سی چیزیں ایسی خدا نے رکھی کہ جن کو ہم بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے، اور ایمان ہی نہیں بلکہ وہ اس کے وجود پر خدا کی قسم کھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ہماری جان نہیں دیکھا لیکن ممبر پر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، سارا نمازی اس وقت جتنے دوست احباب اس مسجد کے اندر ہیں وہ لوگ قسم کھا سکتے ہو میری زندگی کی کہ میں زندہ ہوں، میرے اندر جان ہے یا نہیں؟ پوچھتا ہوں کہ بھائی جان ہے میرے اندر یا میں مردہ ہوں؟ کبھی مردہ کو تقریر کرتے سنا ہے؟ لے آؤ قبرستان سے کسی کو پکڑ کے ممبر پر بیٹھا لو۔ تو میری جان کو بغیر دیکھے ہوئے آپ سب کے سب کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ مقرر اس کے اندر جان ہے، مرا نہیں ہوا ہے بات، لیکن بغیر دیکھے ہوئے آپ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص کو بہت خوشی ہے دل میں، لیکن کسی نے آج تک خوشی دیکھی کیسی ہوگی؟ ایکس رے کرا دو ذرا، ہمیں خوشی کا ایکس رے دکھا دو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قسم کھاتا ہے انسان کہ خدا کی قسم آج میرے دل میں بڑی خوشی ہے، لیکن ذرا خوشی کی سائز اور اس کا ڈیزائن ہمیں بتا دو کہ چونچ ہے اس میں دم ہے، لال ہے کہ پیلی ہے، کیسی ہے خوشی، کیا رنگ ہے خوشی کا؟ اور قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اور سنیے، فرماتے کبھی قسم اٹھاتا ہے انسان کہ خدا کی قسم میرے دل میں آج بڑا غم ہے، لیکن ذرا غم کا رنگ بتا دو کس رنگ کا ہوتا ہے؟ غم کی سائز بتاؤ کتنی فٹ کی ہوتی؟ ٹوپی پہنے ہوتی یا بے ٹوپی ہوتی؟ بولو بھائی، ٹوپلیا ہوتی ہے یا بانس والی یہ جو یہ پہنے ہوئی کیا ہے؟ قسم اٹھا رہے ہیں خدا کی قسم آج میرے دل میں بڑا غم ہے۔ تو اللہ نے خوشی اور غم، خوشی اور غم جو دنیا بھر کے ایک سرے بھی پتہ نہیں پا سکتے، اور جان کے وجود پر بھی کوئی بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کر دی۔ وہ شخص سمجھ گیا، اس نے کہا بے شک اللہ نے ہر انسان کے اندر بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانے کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کر دی، تاکہ یہ بندہ کہیں بہانہ نہ کرے کہ پرچہ بڑا مشکل تھا، بغیر دیکھے ایمان لانے کا پرچہ بڑا مشکل تھا، نہیں حل کرا دیا، پرچہ پڑھا کر بھیجا، ہمارے اندر اس کا حل موجود کر کے بھیجا کہ تم اپنے اندر بہت سی چیزیں